متحدہ ہندوستان نے کثیر سلاطین اور فرما روا دیکھے جو تخت اقتدار کے وارث بنے اور گزرتے وقت کے ساتھ تاریخ کا حصہ بنتے گئے۔ کچھ اقتدار کی ہوس کا نشان بن گئے اور کچھ عدل و انصاف اور سیاسی و دینی بصیرت کی وجہ سے اپنے نقش چھوڑ گئے۔ 1206 سے لے کر 1290 عیسوی تک ہندوستان میں ایک ایسی حکومت تھی جو غلاموں کی تھی، جسے خاندان غلاماں کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد شہاب الدین غوری کے ایک غلام قطب الدین ایبک نے رکھی۔ خاندان غلاماں کے دوسرے حکمران سلطان شمس الدین التتمش نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ شمس الدین التتمش ترکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کو ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ترکستان سے ہوتے ہوئے آپ پہلے غزنی پھر دہلی فروخت کیے گئے، جہاں قطب الدین ایبک نے آپ کو 1 لاکھ روپے کے عوض خرید لیا، اور آپ اپنی فہم و فراست اور مجاہدانہ کردار کی بدولت نہ صرف فوج کے جرنیل مقرر ہوئے، بلکہ آپ کی ہونہاری سے قطب الدین ایبک نے آپ کو اپنا داماد بھی بنا لیا۔ قطب الدین ایبک کے بعد اس کا نااہل بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا تو سلطنت کے ٹکڑے ہونے لگے۔ تب شمس الدین التتمش نے 1211 عیسوی میں حکومت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اقتدار سلطنت اپنے ہاتھوں لینے کے بعد آپ کو کئی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان شمس الدین التتمش نے غزنی کے حاکم کو شکست دی، پنجاب اور سندھ تک اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ شمس الدین التتمش نے اپنے پورے دور حکومت میں کئی محاذ لڑے۔ سلطان بنتے ہی انہیں کئی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں سلطان نے بڑی جرأت مندی اور دلیری سے کام لیتے ہوئے بڑی سختی کے ساتھ کچل دیا۔ سلطان شمس الدین التتمش کی ناصر الدین قباچہ سے جنگ بھی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ ناصر الدین قباچہ قطب الدین کا داماد تھا۔ سلطان قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد ناصر الدین قباچہ نے سندھ کے بیشتر قلعوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا اور ملتان تک اپنی سلطنت کو وسعت دے دی۔ اس کے رد عمل میں سلطان شمس الدین التتمش نے برہمی کا اظہار کیا اور اس کے خلاف جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد ناصر الدین قباچہ نے پنجاب پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جیسے ہی اپنے لشکر کے ساتھ لاہور داخل ہوا، سلطان شمس الدین التتمش بھی اپنا لشکر لے کر اس کی طرف بڑھا۔ دریائے چناب کے کنارے دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ اس جنگ میں ناصر الدین قباچہ کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی، مگر سلطان شمس الدین التتمش نے ایسی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا کہ ناصر الدین قباچہ کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد سلطان شمس الدین التتمش کو خوارزم کے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سے نپٹنا پڑا۔ چنگیز خان کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد سلطان جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان کے قہر اور غضب سے خوفزدہ ہو کر دریائے سندھ کو پار کر کے پنجاب میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں جلال الدین کا قیام خود التتمش کے لیے خطرے کا سبب بن سکتا تھا، کیونکہ منگول بھوکے بھیڑیوں کی طرح جلال الدین خوارزم شاہ کو تلاش کر رہے تھے۔ اسی لیے التتمش نے جلال الدین کو پنجاب میں داخل ہونے سے روک دیا اور اس کے آتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے خوارزم شاہ سندھ کے ایک علاقے کی طرف بھاگ گیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ سے نپٹنے کے بعد سلطان شمس الدین نے بہار اور لکھنؤ کے علاقوں پر حملے کیے۔ اس علاقے کا حاکم غیاث الدین خلجی تھا۔ سلطان شمس الدین نے اسے شکست دے کر اپنے اطاعت گزاروں میں شامل کر لیا۔
پھر التتمش نے بہار اور لکھنؤ میں اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔ آپ بہت زیادہ خدا ترس سخی انسان تھے۔ آپ کی رایا آپ کو ولی اللہ سمجھتی تھی۔ رات کا زیادہ تر حصہ وہ عبادت میں گزارتے اور دن میں خیرات و صدقات کرنا آپ کا معمول تھا۔ انصاف کی یقینی اور بروقت فراہمی کے لیے آپ نے اپنے محل کے باہر 2 سنگ مرمر کے شیروں کے گلے میں موٹی زنجیریں ڈال کر گھنٹیاں لٹکا رکھی تھیں۔ گھنٹیوں کی آواز سن کر آپ خود باہر آتے اور سائل کی فوری داد رسی کرتے۔ سب سے پہلے زنجیر عدل کا رواج بھی آپ نے ہی شروع کیا۔ سلطان شمس الدین التتمش کے دور کو خلافت راشدہ ثانیہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے۔ بھیس بدل کر رایا کی خبرگیری کرنا، خود کو ظاہر کیے بغیر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، راتوں کو جاگنا آپ کے معمولات تھے۔ خلافت راشدہ کے بعد مشکل سے ہی ایسا کوئی حکمران تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے جو شمس الدین التتمش کی طرح بیک وقت کئی اوصاف کا مالک ہو۔